بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضوری بیٹھک کی طرف سے پھر حاضر ہیں۔ لاہور میں تو سب کو پتہ ہے قلعہ لاہور کے متعلق، لیکن میں نے آپ کو بتایا تھا کہ مجھے دو بھائی آئی تھی انڈیا سے، جو کہ بڑے شوق سے میرا ماشاء اللہ اللہ تعالیٰ ان کو نظر بد سے دور رکھے، چیلنج کو دیکھتی ہیں اور آگے بھی لوگوں کو بتاتے ہیں، کیونکہ وہ پتہ لگ جاتا ہے دیکھ کے۔ تو مجھے امید ہے کہ اسی طرح یہ انڈیا میں ہمارا چینل چلتا رہے گا۔ تو انہوں نے کہا تھا بادشاہ مسجد کا، وہ میں نے بتا دی۔ اس کے بعد انہوں نے کہا تھا جی کہ ہم لاہور نہیں آئے، تو شاہی قلعے کے متعلق بھی تھوڑا بتا دیں۔ تو میں آپ کو پریسی میں بتا دیتا ہوں، ویسے تو بہت لمبا چوڑا ہے، لیکن اتنا بتا دوں جس کی آپ سے تھوڑی سمجھ آ جائے گی اس کی۔ اب یہ جو عالی یہ سلطانی، اس کو سلطانی قلعہ کے نام سے یہ مشہور تھا، اور یہ جو تھا نا، یہ نامی گرامی جو عمارتیں ہوتی ہیں نا، قلعے ہوتی ہیں نا عمارتیں، ان میں اس کا شمار ہوتا تھا۔ اور نو ڈاؤٹ کہ اس کو اکبر بادشاہ کی سلطنت سے پہلے یہ بنا ہوا تھا قلعہ، لیکن اکبر نے، بادشاہ جو اکبر تھا، اس نے آ کے اس کو بڑا بھی کیا، اس کو پختہ بھی بنوایا، اور اس کے اندر بڑی بہت اچھی اچھی عمارتیں بنوائیں۔ اب اس میں کیا تھا؟ اس میں خوابگاہیں تھیں جو کہ اکبر کی تعمیر تھی، جو آج بھی موجود ہے۔ اس کے بعد پھر جناب شاہ جہان بادشاہ کا اس قلعے کے اوپر آیا، اور اس نے بھی اس قلعے میں بہت بڑی بڑی عمارتیں بنوائیں، مثلاً تخت بنایا، وہ اپنے خواب گاہیں بنائیں، اور اس کے اوپر لاکھوں روپے خرچ ہوئے، اور وہ ایسی بلڈنگیں تھیں جو کہ دیکھنے سے تعلق رکھتی تھیں، یعنی کہ نظر نہیں ٹھہرتی تھی طرح جیسے آپ کا وہ ہے وہاں ایک تاج محل ٹائپ، یعنی کہ نظر ہی نہیں ٹھہرتی، تو ایسی انہوں نے بنایا تھا یہاں۔ اور یہ جو میں بار بار یہ جو مہاراجہ رنجیت سنگھ کی بات میں کر رہا تھا نا مختلف میں، تو اس نے تقریباً اپنی ساری زندگی تقریباً اسی قلعے میں گزاری تھی، کیونکہ یہ اس سے محفوظ جگہ اس کو کبھی نظر نہیں آئی، کیونکہ اس قلعے کی جو چار دیواری تھی نا، وہ بہت ہی پختہ تھی اور بہت ہی بلند تھی، اور اتنی چوڑی تھی کہ توپ بھی اس پہ چل سکتی تھی۔ تین اس کے دروازے ہوتے تھے، ایک مشرق کی طرف تھا، ایک مغرب کی طرف تھا، ایک شمال کی طرف تھا، اور ایک دروازہ تھا جس کے اوپر شاہ جہان نے اپنا نام بھی کندہ کروا دیا، بہت بڑا کندہ، اور آج بھی ہے وہ۔ اور اس دروازے کا اس نے نام رکھا ہوا تھا ہاتھی پوڑ، یعنی کہ جیسے ہاتھی بھی گزر جاتا تھا، ہاتھی پوڑ۔ اب بادشاہ عہد میں تو یہ دروازہ بند رہتا تھا، لیکن جب مہاراجہ رنجیت سنگھ آیا تو اس نے کیا اس نے بھی اس دروازے کو جیسے بند تھے ویسے ہی بند رکھا، لیکن جب انگریزوں کا دور آیا تو انہوں نے سارے دروازے بند کر کے ہاتھی پور کا دروازہ کھول دیا، اور کھولنے کے بعد اس کو عام طرف کے لیے عام کر دیا، اور اس کے اوپر جو نگرانی تھی وہ گوروں کی تھی، یعنی گورے پولیس کی تھی، انگریزوں کی۔ اب جو سرکار، انگریز سرکار تھی، اس نے کیا کیا، جو بے شمار عمارتیں جو قلعے کے اندر تھیں نا، ساری گھرا کرنا، گوروں اپنے جو گورے تھے ان کے رہنے کے لیے بارکر بنا دیں، اور لیکن تخت شاہی جو بنا ہوا تھا، جو خواب گاہیں بنی ہوئی تھیں، اگر آپ کبھی پاکستان تشریف آئیں تو ابھی بھی آپ کو وہ وہاں نظر آئیں گی، اس حالت میں نہیں، لیکن آپ تو خیر جب سے ان کو ٹیک اوور کیا ان لوگوں نے، ہمارے ہاں ایک ہے تو اثار قدیمہ والے، تو کافی اس کو انویسٹمنٹ کر کے اس کو واپس اسی حالت میں سب چیزوں کو لانے کی کوشش کی جا رہی ہے جو کہ پہلے کسی حالت میں ہوتی تھیں، تو ان شاء اللہ تعالیٰ کافی حد تک آ چکی ہے، کافی حد تک آ جائے گی۔ اب اس مسجد میں ایک زنانہ مسجد بھی بنی ہوئی تھی اس قلعے کے اندر، اور قلعے کے اندر، اور جس کا نام تھا موتی مسجد، بڑی پاپولر مسجد ہے لاہور میں یہ۔ لیکن مہاراجہ رنجیت سنگھ نے کیا کیا کہ اس کا نام بدل کے اس کو موتی مندر اس کا نام رکھ دیا، اور اس کے اندر جو اپنی سلطنت کا جتنا خزانہ تھا وہ سارا اس مسجد میں گھسیڑ دیا۔ اس کے بعد جناب اوپر سے آ گئے انگریز، ایک تو وہ سارا ان کا اندر گیا، اب انگریزوں نے بھی کیا ان کا بھی جتنا خزانہ ہوتا تھا وہ بھی سارا انہوں نے اس کے اندر ہی رکھنا شروع کر دیا، لیکن انہوں نے بھی اس کا نام موتی مندر کے نام سے ہی رہنے دیا، انہوں نے بھی نام اس کا چینج نہیں کیا۔ اب یہ قلعے کی بلائی عمارت تھی نا،
اس کے نیچے ایک بہت وسیع جو علاقہ تھا جس کو یہ انہوں نے سرد خانہ بنایا ہوا تھا، اور اس میں ذخیرہ کیا ہوتا تھا؟ شراب کے پیپے، پیپے سمجھتے ہیں نا، بڑے بڑے کین، جس سے وہ گورے جو تھے یا جو بھی، ظاہر ہے ان شراب کے بغیر تو ان کا گزارا ہی نہیں ہے، تو وہ شراب ان کو وہاں سے سپلائی کی جاتی تھی۔ اس کے بعد وہاں ان کے کوئی میگزین آتے تھے جن کو کانفیڈینشیل رکھا جاتا تھا، کیونکہ ہندو مسلمان بھی تھے تو، لیکن یہ اپنے آپ کو الگ ہی رکھتے تھے، یہ اپنے پھر ان کو بھی یہ قلعے کے اندر ہی رکھتے تھے۔ اور جو قلعے کا جو مغربی دروازہ ہے کہ آگے جو ایک قلعہ جو چھوٹا سا بنا ہوا تھا نا، تو اس وقت رنجیت سنگھ صاحب کو جوش چڑھا تو انہوں نے وہاں ایک باغ بنا دیا، باغ وہاں بنوا دیا۔ اس وقت لاہور میں بہت پائے کے بزرگ ہوتے تھے، حضرت سید جام محمد حضوری، حضرت سید محمود حضوری اور ان کے دو بیٹے شاہ نور حضوری اور سربدین حضوری۔ اور انہوں نے پھر کیا کیا، پتہ نہیں ذہن میں کیا آیا کہ انہوں نے پھر اس کا نام رکھ دیا جی حضوری باغ۔ اور اس کے بعد اس باغ کے اندر انہوں نے درختوں کی لائنیں لگا دی، یعنی اتنی شجر کاری اندر کرائی کہ پتہ لگتا تھا کہ واقعی یہ ایک باغ ہے۔ اب جو اس کا جنوبی دروازہ تھا وہاں انہوں نے پختہ عمارت وہاں بنی ہوئی تھی، اور جو شمالی دروازہ تھا اس کا نام انہوں نے رکھا ہوا تھا روشنائی دروازہ، اور وہ اگر دروازہ کھولتے تھے تو سامنے لاہور شہر پورا آ جاتا تھا۔ اور جنوب کی سمت میں جو دروازہ تھا جب اس کو کھولتے تھے تو آگے قلعہ آ جاتا تھا، یعنی اس قسم کی انہوں نے مینجمنٹ کی ہوئی تھی۔ تو اس کے بعد انہوں نے کیا کیا کہ مغرب کی سمت جو قلعے کا دروازہ تھا نا، جس کا دروازہ شاہی مسجد کا اور باغ کا وسط تھا، اور پھر انہوں نے کیا کیا، انہوں نے کہا جی کہ ٹھیک ہے اب اس میں مزید خوبصورتی پیدا کی جائے، تو انہوں نے کیا کیا، اس میں ایک ساتھ 12 دری بنا دی۔ تو یہ ایک اسکیچ تھا شاہی قلعے کا جو کہ میں نے ہسٹری سے ادھر ادھر سے سارا اکٹھا کر کے آپ کو بتا دیا، ٹھیک ہے۔ تو میرے خیال میں آپ کو کچھ نہ کچھ تو اس کے متعلق پتہ ہوگا، ٹھیک ہے۔ تو ان کے بعد ان شاء اللہ تعالیٰ اس سے اب میں آپ سے اجازت چاہنے سے پہلے ان شاء اللہ اب آپ کو میں سوچ رہا ہوں کہ لاہور کا جب آپ نے ذکر کیا ہے تو لاہور میں بہت بڑا ہمارا ایک ہے باغ جس کو کہتے ہیں شالیمار باغ۔ میں ان شاء اللہ اگلی نشست میں آپ کو کوشش کروں گا وہ بھی ڈیٹیل سے بتاؤں، کیونکہ وہ کافی لینتھی ہے، لیکن پھر بھی ہم کوشش کریں گے اس کو اس کے پوائنٹس اکٹھے کر کے پریسی میں بتائیں جس کو آپ کو پوری آپ کو اس کی ایک بیک گراؤنڈ سمجھ آ جائے، ٹھیک ہے۔ اب اس کے ساتھ ہی میں آپ سے اجازت چاہوں گا، اللہ حافظ۔